الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق صدق الله العظيم. شہر نلگنڈا کی معروف شخصیت اور قرات کے میدان میں جنہوں نے ملک کی مختلف ریاستوں میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا ہے، قاری نظام الدین صاحب، ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خطاب کروں. ہمارے درمیان ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ بین الاقوامی شخصیت جن کی نسبت قرات کلام سے ہے، رب ذوالجلال کی کتاب کی تلاوت سے ہے، اور وہ استاد القراء ہیں، بین الاقوامی قاری ہیں، اور وہ یہاں ہم سب کے درمیان تشریف فرما ہیں، جن کی اقتداء میں ہم نے مغرب کی نماز ادا کی. قاری محمد علی خان صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا عبد البصیر رشادی و قاسمی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں. یہ ہم سب کے بڑے ہیں. یہاں ہمارے ہم عصر علماء بھی موجود ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے مجھے کھڑا کیا گیا ہے. آج کی رات وہ پیاری رات ہے جس رات میں زمین کا آسمان سے رشتہ بندھا تھا، اور بہت ہی مختصر وقت میں پیغمبر نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان دنیا اور پھر ساتوں آسمان کو پار کیا، اور قیامت تک کے لیے اس تاریخ کو رب ذوالجلال نے باقی رکھا کہ یہ وہ رات ہے جس رات زمین کو آسمان سے مضبوط اور اٹوٹ رشتہ نصیب ہوا. اور پھر آج جس کتاب کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس کے نزول سے قرآن مجید کا زمین سے رشتہ بندھا. تو یہ زمین سے آسمان تک نبی گئے اور آسمان سے زمین تک اللہ کی کتاب آئی، اور رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ تمہاری کامیابی انہی دونوں چیزوں پر ہے، پکڑے رہو ان دونوں چیزوں کو. ہم نے ہدایت والی کتاب، رہبری والی کتاب، تمہاری روحانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بننے والی کتاب، اور وہ کتاب جو تمہیں جنت کی، مغفرت کی، راحت کی، رب ذوالجلال کی رضا کی خوشخبریاں عطا کرتی ہے، اور وہ کتاب جو تمہیں ڈراتی ہے وہ جہنم سے، رب ذوالجلال کے عذاب اور اس کے غضب سے. اس کتاب کو پکڑے رہو. اور وہ کتاب علی من انزل علیہ الکتاب، جس پیغمبر پر اور جس قلب اطہر پر یہ کتاب اتاری گئی ہے، اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ، پکڑے رہو نبی کی سنتوں کو. یہ دو چیزیں جب تک تم تھامے رہو گے، کامیابی، عروج تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور جب دو چیزوں کو تم چھوڑ دو گے تو تم مغلوب ہوتے چلے جاؤ گے، ناکامی کے چہرے تم دیکھتے چلے جاؤ گے، غالب آنے کا خواب نہیں دیکھ سکو گے جب تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے. آج کے اس اجلاس میں ایک پیغام لے کر ہمیں جانا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو رسمی طور پر نہیں،
بلکہ پورے جذبے میں ڈوب کر، کیفیت میں ڈوب کر اور قرآن مجید کو چوم کر، سینے سے لگا کر، اپنے دل میں اس کو جگہ دیتے ہوئے اس کی تلاوت بھی ہو، اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن تک ابھی یہ کلام اور اس کلام کا پیغام نہیں پہنچ پایا ہے۔ بزرگان محترم، ہندوستان کی سرزمین بہت خوش نصیب سرزمین ہے کہ یہاں قرآن مجید سے متعلق، احادیث سے متعلق، فقہ سے متعلق اور دیگر فنون سے متعلق یہاں کے علماء نے، ہمارے اکابر نے خدمات انجام دی ہیں۔ انہی میدانوں میں سے ایک اہم میدان ہندوستان کی سرزمین کے وہ قرہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے مخصوص انداز میں اور لب و لہجے میں پڑھ پڑھ کر اس کی ترتیل کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ قرات کرتے ہوئے ہندوستان کی ایک تاریخ بنائی ہے۔ آج بھی ہندوستان کے قراء کو صرف ہندوستان ہی میں مقام نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر دنیا کے مختلف ممالک میں یہاں کے قراء کا نام سر فہرست رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے صحابہ کی جو قرآن مجید کو عمدہ انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ پیغمبر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، قرآن ابی بن کعب سے سیکھو، قرآن ابی بن کعب سے سیکھو۔ اللہ اکبر، یعنی ابی بن کعب جس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں تم ان سے قرآن مجید کا پڑھنا سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے بارے میں پیغمبر نے تعریف فرمائی، اور جس صحابی کی قرات پر تعریفی کلمات نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوں تو ان کی قرات کا انداز کیا تھا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات کو پیغمبر بہت پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کی قرات مشہور تھی، بہت پیارے انداز میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ روئے زمین پر تو ہم ان صحابہ کی زبانوں سے اللہ کی کتاب پڑھ نہ سکے، سن نہ سکے ان کی زبان سے۔ دعا کیجئے کہ جنت میں جب ہم جائیں تو اللہ ایک ایسی مجلس لگا دے جس میں پیغمبر بھی قرآن پڑھیں اور صحابہ کرام بھی قرآن پڑھیں، اور ہم اس قرآن مجید کی قرات کو ان کی زبانوں سے سنیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ جنت کے بارے میں یہ ہے، جو وہ چاہیں گے اللہ ان کو دے گا۔ لوگ جنت میں دودھ کی نہریں چاہیں گے، لوگ جنت میں پانی کی نہریں چاہیں گے، لوگ جنت میں شراب کی نہریں چاہیں گے، لوگ جنت میں شہد کی نہریں چاہیں گے۔ ہم اپنے رب سے مانگیں کہ اے اللہ، نبی کی زبان سے اللہ کی کتاب پڑھوا دیجئے، سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زبان سے اللہ کی کتاب پڑھوا دیجئے، اور جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کو پڑھیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میوزک کا دور ہے، گانوں کا دور ہے، لیکن میں کہتا ہوں جس قرآن مجید کی تلاوت میں جو مزہ ہے، اس میں جو لذت ہے، وہ لذت ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اور جس طریقے سے نماز کے پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے کہ اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کے دینے کا حکم ہے کہ وآتوا الزکاۃ، پروردگار نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں فرمایا اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ تمہارے پروردگار کی کتاب میں جو نازل کیا گیا اس کو پڑھو، تلاوت کرو۔ اور پیغمبر کے مشن میں جہاں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پیغمبر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں،
تزکیہ کرتے ہیں ہمارے دلوں کا، وہیں پیغمبر کے مشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ پیغمبر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ہو، غور سے سنیں۔ عام چیزوں کو سننے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصاص کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو قرآن مجید کو اور خاموش ہو جاؤ۔ اب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تمہارے سارے کلام بند ہو جانے چاہیے، اور جب اللہ کا کلام ہو تو تمہیں غور سے سننا چاہیے، صرف سننا نہیں بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ اس کو غور سے سنو۔ اس لیے اس اجلاس میں ہمارے قرائے کرام پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے، زبردست قرائے کرام ہیں، آئیں گے پڑھیں گے، آپ کو انہیں غور سے سننا ہے۔ آخری پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس کو غور سے سنیں کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب تلاوت بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے۔ جب قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تو کتاب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہبری کے لیے آیا ہے، اور ہم اللہ کی اس کتاب سے رہبری حاصل کرنے کا تہیہ اپنے دل میں لے کر اٹھیں کہ جو کتاب اللہ نے تلاوت کے لیے اتارا ہے اور جس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور رہبری کے لیے اتارا ہے، اس کتاب کو ہم ضرور پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ قرآن سوال کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید پر غور کیجئے، پڑھیے اس کو، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ لنگڑا حضور اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں تو میری مادری زبان اردو تھی، میں تیلگو جانتا تھا، میں انگریزی جانتا تھا، میں ملیالم جانتا تھا، میں سنسکرت جانتا تھا، میں ہندی جانتا تھا، میں تمل جانتا تھا، اور مجھے عربی نہیں آتی تھی اس لیے میں نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ یہ لنگڑا عذر ہوگا، یہ لنگڑا عذر ہوگا۔ اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اس کتاب الہی کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ نے اسی لیے تاکہ عام لوگ بھی اللہ کی کتاب کو سمجھیں آسان اتارا ہے، آسان ہے، اور قرآن نے کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سوال ہم سے ہو رہا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ بھی آپ سنیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری گزارش یہ ہے روزانہ 2 آیتیں ہی صحیح، 3 آیتیں ہی صحیح، آپ اللہ کی اس کتاب کی ترجمے کو، اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اس کی تشریح کو، اس کی توضیح کو، اس کی تفسیر کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے ذمہ داران کو، بالخصوص قاری نظام الدین صاحب کو اور قاری یونس علی خان صاحب کو، کہ ماشاءاللہ ان حضرات کا ایک شغف ہے، ایک شغف، لوگوں کو ہر کام کا ایک شغف ہوتا ہے۔ قاری ہمارے ہندوستان کے اور حیدرآباد کی ناک، جن کو قاری محمد علی خان صاحب کہا جاتا ہے، ایک بڑا عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ 50-60 سال انہوں نے اس خدمت میں لگا دی، آدھی صدی لگا دی آپ کے سامنے، اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے میں، لوگوں کو اس جانب راغب کرنے میں، اور اس محض کوئی پیشہ ور قاری نہیں ہے، میں صاف کہتا ہوں کہ قاری صاحب کوئی پیشہ ور قاری نہیں ہے کہ پیسے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہو، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے پوروں کو ترغیب اس بات کی دی ہے کہ تمہیں پیسے کے لیے نہیں، تمہارا رشتہ اگر مجھ سے ہے تم میرے شاگرد ہو تو تمہیں اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک نشان، انہوں نے ایک نقش لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے قرآن مجید کے خدمت کا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں قرآن کے درمیان میں رہیں، ان قرآن سے گزارش کریں کہ آپ مجھے بھی قرآن پڑھا دیجئے۔
مجھے بھی اپنا شاگرد بنا لیجئے. یہ علم اللہ کا قرآن مجید کا علم ہے, یہ اپنے اندر بڑائی رکھتا ہے. اس کے سامنے چھوٹے بن کر آ جاؤ, طلب لے کر آؤ, پھر دیکھو قرآن مجید کا نور آپ کے سینے میں آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مقدس کتاب کو, اس کی عظمت کو, اس کے مقام کو, اس کے مرتبے کو, اس کے نور کو, اس کی روشنی کو, اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ, ایک پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو شکریہ کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا.